بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس خالی مکان کے پاس جو کوئی بھی گزرتا اسے وہاں سے خوشبو محسوس ہوتی تھی۔ دھیرے دھیرے یہ خبر پورے گاؤں میں پھیل گئی کہ ہندوؤں کے خالی مکان سے خوشبو آ رہی ہے۔ گاؤں والوں نے اندر جا کر دیکھنے کا فیصلہ کیا اور پھر خوشبو والی جگہ کھودی گئی تو سب لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہاں تو ایک دوستو، آج جو واقعہ ہم آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہے ہیں یہ اپنی نوعیت کا ایک الگ سا واقعہ ہے جسے سن کر یقیناً آپ بھی چونک جائیں گے جس طرح گاؤں والے چونک گئے تھے۔ یہ کہانی ہے عبدالصمد کے خاندان کی۔ یہ گاؤں میں رہنے والے دیہاتی لوگ تھے، سادہ سی زندگی جی رہے تھے۔ عبدالصمد کے گھر میں اس کی بیوی تھی، 4 بچے تھے اور ایک بوڑھی ماں تھی۔ عبدالصمد گاؤں کے باقی بہت سے لوگوں کی طرح کھیتی باڑی کیا کرتا تھا۔ اس کے بچے گاؤں کے سرکاری اسکول میں تعلیم حاصل کر رہے اور یوں وقت بڑے سکون اور مطمئن انداز میں گزر رہا تھا۔ یہاں اس گاؤں میں مسلمانوں کے علاوہ دوسرے مذاہب کے لوگ بھی بستے تھے، جن میں کرسچن اور ہندو مذہب کے لوگ بھی شامل تھے۔ عبدالصمد کے گھر کے ساتھ بھی ایک ہندو گھرانہ آباد تھا۔ یہ گھر کشن لال کا تھا۔ کشن لال کے 3 بچے تھے، بڑے 2 لڑکے اور سب سے چھوٹی ایک بیٹی تھی۔ کشن لال کے بچے عبدالصمد کے گھر آتے جاتے رہتے تھے۔ خاص طور پر کشن کی بیٹی عبدالصمد کی بیٹیوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے اکثر شام کو گھر آتی تھی۔ دونوں گھرانوں بلکہ پورے گاؤں میں مذہب کو لے کر کوئی بھی اونچ نیچ نہیں تھی۔ ہندو مسلمان کے گھر میں اور مسلمان ہندو اور کرسچن کے گھر آیا جایا کرتے تھے۔ سب میں آپس میں پیار محبت تھا۔ اس طرح کشن لال کے بچے بھی عبدالصمد کے گھر آتے تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب لڑکے کچھ بڑے ہو گئے تو ان کا آنا جانا ختم ہو گیا۔ لیکن کشن لال کی چھوٹی بیٹی، جن کا نام موہنی تھا، وہ بھی روزانہ کی بنیاد پر عبدالصمد کے گھر آتی تھی۔ اس بچی کی عمر اس وقت 8 یا 10 سال تھی اور وہ کئی سالوں سے اس گھر میں آ رہی تھی۔ ایک دن اس نے اچانک عبدالصمد کی ماں سے ایک سوال کیا۔ عبدالصمد کے بچے اس کی ماں کو دادی کہا کرتے تھے تو موہنی بھی دادی کہنے لگی۔ دادی، آپ صبح شام یہ کتاب پڑھتی ہیں، یہ کیا ہے؟ دادی نے آنکھوں سے نظر کا چشمہ اتارتے ہوئے بڑے پیار سے کہا، موہنی، یہ ہمارے مذہب کی کتاب ہے، اسے قرآن پاک کہتے ہیں۔ موہنی کی آنکھوں میں تجسس سا ابھر آیا، کہنے لگی، دادی، اس میں ایسا کیا ہے جو آپ اسے صبح شام پڑھتی ہیں؟ دادی نے بسم اللہ پڑھ کر قرآن پاک کو بند کیا، پھر موہنی کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہنے لگی، میں تمہیں آسان الفاظ میں سمجھاتی ہوں، یہ کتاب ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتی ہے۔ ہمارے رب تعالیٰ نے اس میں تمام اصول زندگی بتائے ہیں، ساری اونچ نیچ، مذہب کے طریقے، حلال اور حرام، ہر چیز ہمیں اس کتاب میں بتائی ہے۔ یہ کتاب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد پر نازل ہوئی۔ ہمارے پیارے نبی نے اسے لوگوں میں پھیلایا، لوگوں کو بتایا کہ زندگی کیسے گزارتے ہیں، اور میں اسے صبح شام اس لیے پڑھتی ہوں کہ ایک تو مسلمان ہونے کے ناطے ہم صبح شام اس بات کو یاد کریں گے ہمیں کیا حکم دیا گیا ہے، دوسرا اس میں جو الفاظ ہیں انہیں پڑھنے سے ہمیں نیکیاں بھی ملتی ہیں۔ موہنی کے چہرے پر حیرت کے تاثرات بکھر گئے، کہنے لگی، ارے واہ، الفاظ پڑھنے پر بھی نیکیاں ملتی ہیں؟ دادی نے کہا، ہاں بالکل، ایک لفظ پڑھنے پر ہمیں 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے پاس اس کے خزانے میں ہماری نیکیاں جمع ہوتی رہتی ہیں اور یہی نیکیاں قیامت کے دن ہمارے کام آئیں گی۔ اس دن تو موہنی یہ سب کچھ سن کر اٹھ کر چلے گی، لیکن اگلے دن اس نے ایک حیرت انگیز بات کہی جسے سن کر نہ صرف عبدالصمد کی ماں بلکہ اس کی بیٹیاں بھی حیرت سے خاموش رہ گئی۔ جب موہنی نے کہا، دادی میں بھی یہ کتاب پڑھوں گی، دادی نے کچھ لمحے خاموشی سے سب بچوں کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگی، دیکھو موہنی، تم مذہب سے ہندو ہو، یہ نہ ہو کہ تمہارے ماں باپ برا مانے۔ تب موہنی نے شرارت سے کہا، ارے دادی، میرے ماں باپ کو کون بتائے گا، انہیں کیسے پتا چلے گا؟ میں تو ابھی آپ کے پاس ہوں نا، آپ مجھے وضو کا طریقہ بھی بتا دیں اور پھر تھوڑی سی کتاب بھی پڑھا دیں، میں بھی نیکیاں جمع کرنا چاہتی ہوں، آپ میری مدد کریں گی نا؟ دادی خاموش ہو گئی۔ پھر انہوں نے ایک پوتی کو اشارہ کیا کہ تم موہنی کو وضو کرواؤ۔ موہنی نے اس کی طرف دیکھ کر وضو کیا اور پھر وہ بھی قرآن پاک لے کر دادی کے پاس بیٹھ گئی۔ دادی نے اسے لفظ تھوڑا سا قرآن پاک پڑھایا اور اس نے بڑی دلچسپی کے ساتھ چند آیات پڑھی، پھر ادب کے ساتھ قرآن پاک کو بند کیا اور وہاں سے اٹھ گئی۔ لیکن اس 12 سالہ بچی نے جاتے ہوئے اچانک مڑ کر دادی سے کہا، دادی، اس بات کا ذکر کسی سے مت کیجیے گا۔ دادی نے مسکرا کر کہا، تم بے فکر رہو موہنی، میں کسی سے نہیں کہوں گی۔ اور پھر یوں دھیرے دھیرے وقت گزرتا رہا، بچیاں بڑی ہو رہی تھیں، موہنی بھی عمر کی سیڑھیاں چڑھتی جا رہی تھی، لیکن اب بھی وہ باقاعدگی سے روزانہ عبدالصمد کے گھر آیا کرتی تھی۔ اس وقت گاؤں میں جوان بچیاں بھی ایک دوسرے کے گھر بے دھڑک چلی جایا کرتی تھی۔ موہنی 15 سال کی ہو چکی تھی اور ان 3 سالوں میں موہنی نے پورا قرآن پاک پڑھ لیا تھا، لیکن اس راز سے عبدالصمد کے بچے بھی واقف تھے اور اس کی بیوی اور خود عبدالصمد بھی جانتا تھا۔ لیکن گھر کے تمام افراد یہ بات بھی اچھی طرح جانتے تھے کہ اس بات کو راز رکھنا ہے، کیونکہ دادی نے سب کو سختی سے تاکید کی تھی کہ موہنی کا یہ راز اس گھر سے باہر نہ نکلے،
ورنہ ہو سکتا ہے کہ موہنی کے ماں باپ اس بات کا برا مانے۔ موہنی نے قرآن پاک مکمل کر لیا تھا۔ وہ اکثر دادی کے پاس بیٹھ کر احادیث سنتی، قرآن پاک کا ترجمہ پڑھتی۔ عبدالصمد اور اس کا خاندان اب اچھی طرح جان چکا تھا کہ موہنی کے دل میں اسلام کی محبت بیٹھ چکی ہے، اور شاید گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ یہ محبت بڑھتی جا رہی ہے۔ لیکن وہ یہ بات بھی جانتے تھے کہ موہنی کے دل میں بڑھتی ہوئی یہ اسلام کی محبت اس کی زندگی کا رخ بدل دے گی۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی زندگی میں کوئی ایسا طوفان آ جائے جو اس معصوم لڑکی کو بہت پریشان کر دے۔ موہنی اب قرآن پاک کا اچھا خاصا علم رکھتی تھی، اور تو اور اس نے چھوٹی بڑی کئی صورتیں بھی زبانی یاد کر رکھی تھی۔ مزید 1 سال اسی طرح چپکے سے گزر گیا۔ پھر ایک دن اچانک عبدالصمد کے گھر میں ایک خاموش طوفان آیا۔ اس دن شام کے وقت جب سبھی گھر پر موجود تھے، موہنی نے دادی سے کہا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں، آپ مجھے کلمہ پڑھا دیجیے۔ سب حیرت سے ایک دوسرے کے چہرے کی طرف دیکھنے لگے۔ دادی نے کہا، موہنی بیٹا، کیا تمہارے گھر والے اس بات سے واقف ہیں؟ موہنی نے خاموشی سے نفی میں سر ہلا دیا۔ دادی نے کہا، بیٹا دیکھ لو، تمہاری زندگی میں بہت بڑا طوفان آ جائے گا۔ کوئی بھی مذہب ہو، ماں باپ، گھر والے، رشتہ دار یہی چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد اسی مذہب پر قائم رہے۔ بے شک تم نے اپنے لیے بہتر راستہ چنا ہے، لیکن یہ بھی جان لو کہ ایک طوفان کھڑا ہو جائے گا، اور ہو سکتا ہے اس طوفان کی زد میں ہمارا خاندان بھی آ جائے۔ میں نہیں چاہتی کہ میرے بچے کسی مشکل میں پڑے، لیکن یہ بھی میرے لیے خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہم ایک غیر مسلم کو کلمہ پڑھا رہے ہیں، اسلام میں داخل کریں۔ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس وقت کیا فیصلہ کروں۔ تب موہنی نے دادی کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے کہا، دیکھیے دادی، میں ساری بات کی ذمہ داری لوں گی، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ یہ فیصلہ میں نے اپنی مرضی سے کیا ہے، کسی نے مجھے مجبور نہیں کیا، اور میں وعدہ کرتی ہوں کہ آپ کا نام نہیں آئے گا۔ بس آپ مجھے کلمہ شہادت پڑھا دیجیے۔ ویسے تو مجھے تمام کلمے زبانی یاد ہیں، لیکن میں آپ سب کی موجودگی میں کلمہ شہادت پڑھنا چاہتی ہوں۔ اور پھر اس دن عبدالصمد، اس کی بیوی، ماں اور بچوں کی موجودگی میں سب کے درمیان موہنی نے کلمہ شہادت پڑھ لیا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی۔ سب نے گلے لگا کر اسے مبارکباد دی، لیکن یہ بات اب بھی ایک راز تھی۔ عبدالصمد کا خاندان، اس کے بیوی بچے اس بات پر سختی سے پابند تھے کہ وہ یہ بات گھر سے باہر نہیں نکالیں گے، اور سب بھی اس پر عمل کر رہے تھے۔ وقت یوں ہی دھیرے دھیرے گزرتا رہا۔ 1 سال گزر گیا۔ 1 سال بعد ایک دن پھر موہنی دادی کے پاس آئی اور کہنے لگی، دادی، ایک بہت بڑی مصیبت آ گئی ہے۔ دادی نے اپنا ہاتھ سینے پر رکھ لیا، کہنے لگی، اللہ خیر کرے موہنی بیٹا، کیا ہوا؟ موہنی نے بتایا کہ ابا میرا رشتہ دیکھ رہے ہیں، وہ میری شادی کرنے والے ہیں دادی، وہ میری شادی ایک ہندو سے کر دیں گے، اب کیا ہوگا؟ یہ بات سن کر دادی کے چہرے پر فکر مندی کی لکیریں پھیل گئیں۔ انہوں نے ایک ٹھنڈی اور لمبی سانس خارج کرتے ہوئے کہا، موہنی بیٹا، ایک نہ ایک دن تو یہ وقت آنا ہی تھا، لیکن ہماری توقع کے برخلاف یہ وقت جلد آ گیا ہے۔ تم ابھی 16 سال کی ہوئی ہو اور تمہارا باپ تمہارے لیے رشتہ دیکھ رہا ہے۔ ظاہر ہے میں نے پہلے بھی دیکھ سن رکھا تھا کہ تمہارے خاندان میں بچیوں کی شادی چھوٹی عمر میں کر دی جاتی ہے، اور تمہارا باپ تو اب اس بات سے بے خبر ہے۔ ظاہر ہے وہ تمہاری شادی کسی ہندو سے کرے گا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ تمہیں یہ بات اپنے خاندان کو بتانی پڑے گی، اس راز کو کھولنا پڑے گا۔ موہنی کے چہرے پر خوف کے تاثرات پھیل گئے، کہنے لگی، دادی مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ دادی نے اسے گلے لگایا اور کہنے لگی، فکر نہ کرو میری بچی، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ تم نے اپنے لیے بہترین راستہ چنا ہے، دنیا کا بہترین دین، تم نے اپنے لیے بہترین دین چن رکھا ہے، اللہ تمہیں بہترین اجر و ثواب عطا کرے گا، لیکن اب تمہیں اس بات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تم اسے کب تک چھپا کر رکھو گی؟ کسی نہ کسی دن تو تمہیں یہ راز کھولنا ہی پڑے گا۔ موہنی نے کہا، ٹھیک ہے دادی، آپ میرے لیے دعا کیجیے گا۔ موہنی گھر سے نکلنے لگی، لیکن اسی وقت پلٹ آئی، کہنے لگی، دادی اگر فرض کریں مجھے اپنا گھر چھوڑنا پڑا تو کیا مجھے آپ اپنے گھر میں پناہ دیں گی؟ دادی نے کہا، ہاں ضرور بچی، کیوں نہیں۔ اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ موہنی نے جیسے ہی اپنے گھر میں یہ بات بتائی کہ میں اسلام قبول کر چکی ہوں، اس کی شادی بے شک انہی سے کر دی جائے، لیکن کسی مسلمان شخص کے ساتھ کی جائے، اس کے گھر میں تو گویا کوئی قیامت آ گئی۔ کشن لال کا خاندان تو جیسے مرنے مارنے پر تل گیا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ابھی کے ابھی موہنی کا گلا دبا دے، اور پھر موہنی نے بھی وہی کیا جو ٹھان چکی تھی۔ موقع دیکھتے ہی اپنے گھر سے نکلی اور عبدالصمد کے گھر آ گئی۔ عبدالصمد نے کشن لال سے بات کرتے ہوئے کہا، دیکھو میرے بھائی، تمہاری بیٹی میرے گھر پر ہے، اس وقت وہ بھی میری بیٹی ہے، میں تمہیں ایک مخلص مشورہ دیتا ہوں، بچی پر سختی مت کرو، جو وہ کرنا چاہتی ہے اسے کرنے دو۔ کشن لال نے عبدالصمد کو گھورتے ہوئے کہا، بھائی تمہارے لیے یہ بات کہنا آسان ہے، لیکن میرے لیے مشکل۔
سارا خاندان میرے خلاف ہو جائے گا، میرے باقی بچوں کے رشتے نہیں ہوں گے، سارا خاندان میرا بائیکاٹ کر دے گا۔ بات تو کشن لال کی بھی درست تھی، لیکن یہ بات تو عبدالصمد اور اس کا خاندان ہی جانتا تھا کہ بے شک موہنی کا فیصلہ بہت بہتر ہے، لیکن کشن لال یہ بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ آہستہ آہستہ سارے گاؤں میں یہ بات پھیل گئی اور کشن لال کے کئی رشتہ دار بھی اس کے گھر آ چکے تھے۔ اسی شام سب اکٹھے ہو کر عبدالصمد کے گھر آئے اور موہنی سے بات چیت کی۔ سب نے اسے سمجھایا، یوں گھر چھوڑ دینا کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، ٹھیک ہے ہم تمہاری بات مان لیتے ہیں، تم اپنے مذہب پر قائم رہو، ہم تمہارے لیے مسلم لڑکا دیکھ لیں گے، لیکن تم اپنے گھر پر چلو۔ موہنی حیرت سے سب کے چہروں کو دیکھ رہی تھی، کیونکہ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے خاندان نے اس کی بات مان لی ہے۔ موہنی کا ماموں آگے بڑھا جو موہنی سے بے حد محبت کرتا تھا۔ اس نے موہنی کو سینے سے لگایا اور کہنے لگا، دیکھو میری بچی، تم پہلے ہی یہ غلط قدم اٹھا چکی ہو اپنا مذہب چھوڑ کر، لیکن اب گھر چھوڑ کر دوسرا قدم غلط مت اٹھاؤ، ماں باپ کو ناراض مت کرو، چلو میرے ساتھ۔ موہنی نے گھر سے نکلنے سے پہلے سب کے سامنے بلند آواز میں کہا، لیکن ابا میں اسلام نہیں چھوڑوں گی، میں اسلام پر قائم رہوں گی، اور آپ بھی سب کے سامنے یہ وعدہ کیجئے کہ آپ میری شادی کسی ہندو لڑکے سے نہیں کریں گے۔ کشن لال کا سر جھکا ہوا تھا، لیکن اس نے آہستہ آواز میں کہا، ٹھیک ہے بیٹا، میں وعدہ کرتا ہوں، میں تمہاری شادی کسی ہندو لڑکے سے نہیں کروں گا۔ اس دن موہنی اپنے ماں باپ ماموں کے ساتھ وہاں سے روانہ ہو گئی۔ عبدالصمد کے گھر پر تو جیسے سناٹا سا چھایا ہوا تھا، سب خوفزدہ تھے، دل ہی دل میں موہنی کی سلامتی کے لیے دعا کر رہے تھے، خاص طور پر دادی۔ وہ تو ساری رات سوئی نہیں تھی، تہجد کے وقت بھی وہ موہنی کے لیے دعا کر رہی تھی۔ اگلی صبح موہنی عبدالصمد کے گھر نہیں آئی، پھر اس سے اگلا دن بھی گزر گیا۔ 2 دن گزر جانے کے بعد عبدالصمد کے گھر پر شدید بے چینی پھیل چکی تھی، کیونکہ موہنی نظر نہیں آ رہی تھی۔ انہیں فکر تھی کہ کہیں ان لوگوں نے موہنی کے ساتھ کچھ برا تو نہیں کر دیا۔ پھر عبدالصمد نے اپنی چھوٹی بیٹی کو بہانے سے کشن لال کے گھر بھیجا تاکہ وہ موہنی کا پتہ کر سکے۔ چھوٹی بیٹی نے آ کر بتایا کہ کشن لال نے کہا ہے کہ موہنی اپنے ماموں کے ساتھ چلی گئی ہے۔ پھر اسی شام کشن لال بھی عبدالصمد سے راستے میں ملا اور اس نے کہا، بھائی میں نے موہنی کو اس کے ماموں کے ساتھ بھیج دیا ہے۔ اب آپ کو تو پتہ ہے کہ وہ مسلمان لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہے، یہاں رہتے ہوئے میں ایسا نہیں کر سکتا، میں نے اسے اس کے ماموں کے ساتھ بھارت بھیج دیا ہے، وہ وہاں کسی مسلم لڑکے سے اس کی شادی کر دے گا اور یوں یہ بات زیادہ پھیلے گی بھی نہیں۔ عبدالصمد نے کہا، یہ تو تم نے بہت اچھا کیا۔ کشن لال اور دونوں نے اپنے گھر کا رخ کیا۔ اس واقعے کو تقریباً 3 مہینے گزرے تھے کہ ایک دن کشن لال کے گھر کے آگے ایک گاڑی کھڑی تھی اور ان کا سامان اس میں لوڈ ہو رہا تھا۔ عبدالصمد نے دیکھا تو وہ گھر سے باہر نکل آیا اور کشن لال کے پاس جا کر کھڑا ہوا، جو کہ گاڑی کے پاس کھڑا سامان لوڈ کروا رہا تھا۔ عبدالصمد نے کہا، کشن لال بھائی خیریت ہے؟ یہ سامان کیوں لوڈ ہو رہا ہے؟ کشن لال نے کہا کہ بس عبدالصمد بھائی، اب ہم یہاں سے رخصت ہو رہے ہیں، ہم سب نے بھی بھارت منتقل ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے، بڑی دیر سے کوششیں کر رہے تھے، لڑکے تو پہلے ہی کام کے سلسلے میں وہیں رہتے ہیں، ہم 2 میاں بیوی تو رہ گئے تھے، سوچا اب ہم بھی ان کے پاس ہی چلے جاتے ہیں۔ عبدالصمد اس کی بات سن کر کچھ حیران سا ہوا کہ یوں اچانک گاؤں چھوڑ دینے کا اور پاکستان چھوڑ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ کشن لال کے مکان کو تالے لگ گئے اور وہ لوگ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں گئے، کیا وہ واقعی بھارت گئے یا کہیں اور چلے گئے۔ کشن لال کے خاندان کو وہاں سے گئے ہوئے تقریباً 4 ماہ گزر چکے تھے۔ گھر کو تالا لگا ہوا تھا، لیکن 4 ماہ کی اس مدت کے دوران گاؤں والوں نے ایک عجیب بات نوٹ کی کہ کشن لال کے گھر سے خوشبو آتی ہے۔ اکثر راہگیروں نے یہ بات نوٹ کی کہ جب بھی کشن لال کے گھر کے پاس سے گزرتے ہیں تو ایک مسحور کن خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ آہستہ آہستہ یہ بات پورے گاؤں میں پھیل گئی اور پھر سب نے نوٹ کرنا شروع کیا۔ تو واقعی یہ بات سچ تھی، لوگ تو اب باقاعدہ وہاں کھڑے ہو کر خوشبو کو محسوس کیا کرتے تھے، سونگھا کرتے تھے، اور اب تجسس بڑھتا جا رہا تھا کہ آخر یہ خوشبو کس چیز کی ہے، کیونکہ نہ تو ان کے گھر میں کوئی پودا تھا، کوئی درخت تھا، نہ ہی کوئی پھول وغیرہ، اور خود گھر والے 2-4 ماہ سے یہاں نہیں تھے۔ کوئی ایسا پودا ہوتا بھی تو اب تک خشک ہو چکا ہوتا۔ آخرکار ایک دن گاؤں والوں نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ اندر کود کر دیکھا جائے۔ عبدالصمد نے اس موقع پر کہا، دیکھ لو بھائیو، کسی کی پراپرٹی ہے، یوں دیوار کود کر اندر داخل ہونا مجھے تو غیر مناسب سی بات لگتی ہے۔ لیکن گاؤں کے لوگوں نے اصرار کیا اور کہا کہ ہم کون سا کوئی نقصان کرنے جا رہے ہیں، تالا بھی نہیں توڑیں گے، دیوار کود کر اندر چلے جاتے ہیں اور دیکھ لیں گے، ہم تو بس یہ دیکھنے جا رہے ہیں کہ یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، باقی کسی غلط نیت سے تو نہیں جا رہے۔ پھر سیڑھی منگوائی گئی، 2-3 لوگ کود کر اندر چلے گئے اور اندر جانے والوں نے بتایا کہ یہاں اندر تالے نہیں لگے ہوئے، سب کچھ کھلا پڑا ہے، گھر بالکل خالی ہے، ایک چیز بھی اندر موجود نہیں۔ یہ بات سن کر گاؤں کے اور لوگ بھی سیڑھی لگا کر دیوار کود کر اندر داخل ہوئے، اور جب گھر کو گھوم کر جائزہ لیا تو پتہ چلا کہ یہ خوشبو ایک کمرے سے آ رہی ہے، اور اس کمرے میں داخل ہوتے ہی خوشبو بے تیز ہو چکی تھی۔ لیکن حیرت کی بات تھی کہ کمرہ بالکل خالی تھا۔
آخرکار گاؤں والوں نے اس کمرے کا فرش کھودنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ خوشبو بھی ایک کونے سے آ رہی تھی، اور پھر جب کمرے کا وہ کونا کھودا گیا تو سب لوگ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ وہاں ایک لاش تھی اور وہ موہنی تھی۔ لیکن اس سے بھی زیادہ حیرت کی بات یہ تھی کہ 4 ماہ گزر جانے کے باوجود وہ لاش ابھی بھی صحیح سلامت حالت میں موجود تھی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اسے ابھی کچھ دیر پہلے دفنایا گیا ہو۔ اس کے گلے پر رسی کا نشان تھا جو یہ ظاہر کر رہا تھا کہ اس کے گھر والوں نے اسے کس طرح ٹھکانے لگایا۔ گاؤں والے یہ سب دیکھ کر حیران رہ گئے، کیونکہ موہنی کے قبول اسلام کی داستان تو سارے گاؤں میں مشہور تھی۔ لہٰذا گاؤں والوں نے اب ایک اور فیصلہ کیا۔ وہیں موہنی کے گھر کے صحن میں عورتوں نے اسے غسل دیا، کفن پہنایا، پھر اس کا نماز جنازہ ادا کیا گیا اور اسے وہیں اسی کونے میں دوبارہ دفن کر دیا گیا۔ وہاں موہنی کی قبر ہے اور خوشبو آج بھی وہاں سے آتی ہے۔ دوستو، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور سچے واقعات سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔